اللہ نے علم الاحسان کو عقیدے کا علم بھی لکھا ہے، عقیدے کا علم. اور اخلاق جب تک درست نہیں ہوتے تو ہم دو شرک خفی کے اندر مبتلا رہے. دو قسم کے شرک ہمارے اندر موجود ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی اپنے نفس کی مانتا ہے ہمیشہ جو اس کا نفس کہتا ہے. تو دو چیزیں ہیں. اخلاق کی درستی اس لیے بھی ضروری ہے، یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو درست نہ کریں، ان صفات کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہمارا نفس جو ہے وہ شریک صفات کے اندر شریک رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو شرک پھر حکم کا مرتکب بھی رہتا ہے. تو یہ اخلاق کی درستی جو ہے اس کے بغیر خالص توحید نہیں نصیب ہوتی. یاد رکھیں یہ اخلاق کی درستی اس لیے ضروری ہے. ایک توحید تو ہمیں نصیب ہے الحمدللہ، اور وہ کلمہ پڑھنے سے ہوگی، لیکن حقیقی توحید جس کو کہتے ہیں خالص توحید وہ نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اخلاق درست نہ ہو. یاد رکھیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اللہ کے ساتھ شریک رکھتا ہے اپنے آپ کو حکم کے اندر بھی. اور اس کی مثال مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے دی ہے. فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ کو درست نہ کرے، ریاضت اور تزکیے کو نہ سمجھے، اس علم کو، اس محنت کو نہ سمجھے، تو مومن جو ہے وہ بھی شرک فی الحکم اور شرک فی الصفات کے اندر ہمیشہ صبح سے شام تک اس پر عمل کرتا ہے. مثال حضرت نے دی، ایک آدمی نے کوئی شریعت کا حکم سنا اور یا اس کو معلوم تھا کہ اللہ نے اس کام سے روک دیا، معلوم تھا اس کو، لیکن اس نے اس کام کو معلوم ہونے کے باوجود کیا. جس وقت اس نے اس کام کو کیا اپنی مرضی سے، اس وقت اس نے اپنے آپ کو اکبر سمجھا یا اللہ کو اکبر سمجھا. تو اب اپنی مرضی سے آدمی کب کام کرتا ہے؟ جب ان صفات کو اپنا سمجھتا ہے. میری مرضی میں جو کروں، میری مرضی میں جو کلام کروں، میری مرضی میں جو علم حاصل کروں. تو یہ اخلاق کی درستی اس لیے بھی ضروری ہے. اس لیے علم الاحسان کے دو حصے ہیں، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، دوسرا ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دو حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بھائی اتنی محنت کر لو کہ تم کم از کم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو. اس کا مطلب صفات کو دیکھ سکو. جب اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر اور مخلوق کے اندر محسوس کرنے لگ جائے گا انسان، تو پھر تو ہمیشہ وہ عاجزی کے اندر رہے گا، ان کا استعمال غلط نہیں کرے گا، اور اس میں اس کو اسلام کے اندر کمال نصیب ہوگا. پہلے حصے سے فرمانبرداری کے اندر کمال نصیب ہوگا. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ اس محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ان تعبد اللہ کا انک تراہ، گویا اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اس میں پورا دین شامل ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ محنت کرنی فرض ہے. کیوں؟ اگر وہ یہ بھی گمان ختم ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، تو پھر حرام کے اوپر جری ہو جائے گا کہ نہیں. یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ میری کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ سکتی ہے، دیکھ رہی ہے، تو وہ ہمیشہ گناہوں کے اوپر جری ہوگا اور گناہ کو اچھا سمجھ کے اور جرأت کے ساتھ گناہ کرے گا. اور جب حرام کرے گا، حرام کام کرے گا، تو شرک کے اندر مبتلا بھی اسی وجہ سے انسان ہوتا ہے، نفاق کے اندر بھی اس لیے مبتلا ہوتا ہے. تو اتنی محنت کر لینی اپنے اوپر کہ کم از کم وہ یہ سمجھے کہ کوئی میرا نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حصہ علم الاحسان کا، حدیث احسان کا فرض ہے، اتنا حاصل کرنا، کیونکہ اس سے حرام سے انسان بچ جاتا ہے. کم از کم اسی تقویٰ کا یہ پہلو جو ہے ڈرنا، وہ ڈرنے کا مطلب یہی ہے. اور اس کی قرآن مجید میں دلیل کیا ہے؟ وہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اور پہلے حصے کی دلیل کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا انک تراہ. اس کی دلیل ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم الاحسان کے حوالے دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کلام میں اس کے اصول بیان فرما دیے کہ ان کا اصول جو ہے وہ ان میری کلام کی ان آیات کے ذریعے سے اس کا اصول ہے. تو یہ محنت جو ہے یہ ایک درجے کے اندر فرض ہے اور ایک درجے کے اندر مستحب ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں آئیے آپ سے عرض کر دوں کہ اخلاق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں.
انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں دو کام لے کر کے آیا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت کا علم لے کے آیا ہوں، اور ایک ایسا تربیت کا نظام لے کے آیا ہوں جس کی وجہ سے وہ اخلاق کی بلندیوں کے اوپر پہنچ جائیں. اخلاق کی بلندیوں کا مطلب یہی ہے کہ اپنی صفات کو اس علم کے مطابق کا طریقہ لے کے آئے ہوں کہ وہ اس محنت کو اپنے اوپر کریں گے تو اس علم کے مطابق ان کی تخلیق، ان کی پیدائش کا مقصد مکمل ہو جائے گا. تو ان صفات کا صحیح استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ تو ہے اخلاق. اخلاق کی بلندی کیسے پیدا ہوگی؟ بلندی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی بلندی ہے کہ انسان فرما برداری تو کرے، تقویٰ کا حصول بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، کرے، لیکن اس میں بلندی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی بلندی حاصل ہوگی انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کے کرنے کا نہ دنیا میں فائدہ ہونا آخرت کے اندر تھا. یہ ہے اخلاق کی بلندی. فرما برداری تو کرے لیکن من حسن الاسلام میں مرے ترک و مالا یعنی یہ صرف پیدا ہو جائے اس کے اندر، اس نے اخلاق کی بلندیوں کو چھو لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے.